یہ عورت کس کو کہا؟ عرشیا نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر اس کا ہاتھ دور پھینکا۔ بعد میں گئی ایکٹنگ، اب اس کمین انسان سے دو ہاتھ کرنے پڑیں گے۔ عرشیا کے چلاتے ہی پہلے وہ حیران ہوا، پھر پیار لوٹاتے نظر سے دیکھنے لگا۔ لائٹ پنک اور گرین کرتے کے کمبینیشن کے میکسی میں وہ اس کی آنکھیں دکھاتی بالکل گڑیا لگ رہی تھی۔ آریان اس پر سجے سامنے روپ کو دل میں اتار رہا تھا۔ چھچھوڑی نظروں سے مجھے دیکھنا بند کرو اور جواب دو۔ جواب ہاں کیوں نہیں۔ آریان نے ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچا اور اس کے ہونٹوں پر جھکیا۔ کمرے میں مانیہیزی خاموشی پھیلی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اس سے الگ ہو کر عرشیا کا چہرہ دیکھنے لگا۔ جو سرخ انار ہو رہا تھا وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ آج تو عرشیا کی بولتی کیا سانسیں بھی بند ہونے لگی تھی۔ آج کوئی لڑائی نہیں میری جان، صرف محسوس کرو میری محبت کو۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ وہ عرشیا سانس روک کے آنکھیں باندھ کے بیٹھی تھی۔ آج تو اس کا شیطانی دماغ بھی فیل ہو چکا تھا۔ آریہ نے بڑی نرمی سے ہوش سے دور کیا، اس کا سیٹ ہوئے دوپٹے کی پنز کھولی۔ دوپٹہ ایک طرف کر کے رکھا۔ وہ عرشیا کے گلے کا نیکلس اتار رہا تھا۔ اس کی ساری جویلری اتارنے کے بعد اسے دوبارہ اپنے قریب کر کے آریہ نے عرشیا کے شولڈر کو اپنے لبوں سے چھوا اور دونوں بازو اس کی کمر کے گرد باندھ کا جو تھوڑا بہت فاصلہ تھا وہ بھی ختم کر دیا۔ اب وہ اس کی گردن پر جھکا اور اپنی سالوں کی محبت اس پر لوٹانے لگا۔ عرشیا بھی خود کو اس کے سپرد کر کے سکون سے آنکھیں موند گئی۔ موبائل کی آواز سے زیغم کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے غصے سے موبائل اٹھایا، دیکھا تو شیرحان کی کال تھی۔ شیرحان، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اس ٹائم مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا ہوتا؟ وہ ہلکی آواز میں گرایا۔ علیزے پاس ہی سو رہی تھی۔ اس کے جاگ جانے کے خیال سے وہ اٹھ گیا۔ ہان، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، کیا ہوا؟ زیغم اٹھ کر ٹیرس پر جا کر بات کرنے لگا، کیونکہ شیرحان کسی عام معاملات پر اسے ایسے صبح کال نہیں کر سکتا تھا۔ ہان، میڈیا کو خبر ہوگی آپ کی بیوی کی شادی کی، ہر چینل پر نیوز چل رہی ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کیسے خبر ہوئی اور کس نے ہمت کی زیغم ہان کے خلاف جانے کی؟ وہ زمین پر اپنے باریک قدموں کی دمک کے ساتھ کمرے میں آیا۔ ناظرین، آج کی اہم خبر سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ یہ جو سامنے ٹی وی اسکرین پر آپ کو منظر نظر آ رہے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب شبیر علی خان کے بیٹے کے ہیں، جو کسی عزیز کی شادی میں ایک لڑکی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اس شادی کو راز میں رکھا؟ ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ شبیر علی خان پچھلے 15 دن سے 1 مہینے کے لیے ترکی کے دورے پر موجود ہیں۔ اہم ذرائع سے اطلاع بھی سامنے آ رہی ہے، یہ لڑکی پچھلے 15 دنوں سے شبیر علی خان کے بیٹے زیغم جار خان کے ساتھ ہے۔ اب جاننا یہ ہے، آیا یہ ان کی اہلیہ ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ کیوں مسٹر زیغم جار خان نے یہ سب دنیا سے چھپا کر رکھا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ یہ جاننا ابھی باقی ہے۔ باقی کی ڈیٹیل آپ کو وقفے سے ملتی رہے گی۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس نے اندر آ کر LED جیسے ہی آن کی تو سامنے اسکرین پر اس کی اور علیزے کی آریان کی شادی کی تصاویروں کے ساتھ نیوز چل رہی تھی، جس میں وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے کر جا رہا تھا۔ کچھ مایوں کی بھی تھی۔ علیزے بھی اس کے جاتے ہی جا کر اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ میں ان سب کے چینل بند کروا دوں گا، کیس کروں گا سب پر۔ ان کی ہمت کیسے ہو میری اجازت کے بغیر میرے بارے میں الٹا سیدھا بولنے کی؟ اس نے پاس رکھا واس LED پردے مارا۔ ایک دھماکے کے ساتھ دونوں چیزیں چکناچور ہو گئی۔ اب خود بھوکے شیر کی طرح موبائل ہاتھ میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہا تھا، نہ جانے کہاں نمبر ملا کر لوگوں پر غصے سے داڑ رہا تھا۔ مجھے 1 گھنٹے کے اندر ساری ڈیٹیل چاہیے، ورنہ تمہارا استعفیٰ تمہاری ٹیبل پر ہوگا۔ آپ یہ سب کیوں رکوانا چاہتے ہیں؟ کب سے خاموش بیٹھی علیزے نے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے سوال کیا۔ کیا کہہ رہی ہو تم علیزے؟ جانتی بھی ہو ہر جگہ یہ بات پھیل جائے گی، میرے لیے یہ سب سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ بابا کی ریپوٹیشن ساکھ ختم ہو جائے گی کہ میں نے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ رکھا ہے۔ اس نے علیزے کو دونوں کندھوں سے جلاتے ہوئے کہا، تو مجھ سے شادی آپ کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ آپ اس شادی کو چھپا رہے ہیں، نکاح کے پاک رشتے میں بننے کے بعد آپ اسے گناہ کی طرح چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ کب تک یہ کھیل دنیا والوں کی نظروں سے چھپا رہے گا؟ کبھی نہ کبھی تو بتانا ہے نا یار۔ میں یہ بھی سمجھوں کہ آپ بھی میرے باپ کی طرح نکلے۔ کیا ارادے ہیں مجھے استعمال کر کے
اپنے خاندان کے پاس لوٹ جائیں گے تو پھر مجھے ابھی طلاق دے دے، میں ایک اور علیزے نہیں بننا چاہتی۔ وہ دبے دبے لہجے میں چلا رہی تھی۔ علیزے کی اس قدر بے اعتباری پر غصے سے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ پھر اس کے الفاظ، اگر آئندہ یہ لفظ منہ سے نکالا تو جان سے مار دوں گا تمہیں۔ زیغم نے ایک ہاتھ سے اس کا جبڑا پکڑ کر منہ پر داڑا تھا، پھر اس کے آنسو دیکھ کر اسے پیچھے بیڈ پر پھینک کر داڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے علیزے اندھے منہ بیڈ پر گری اور رونے لگی۔ اس کے دل کو بہت تکلیف ہوئی تھی زیغم کے اس رویے سے۔ وہ تو اس پر اعتبار کرنے لگی تھی، ابھی تو دل نے اسے کچھ اپنا سمجھنا شروع کیا تھا۔ اسے یہی لگنے لگا تھا کہ زیغم بھی اس کے باپ کی طرح ہے، اسی لیے سب سے اس رشتے کو چھپانا چاہتا ہے۔ اف میری ماں! درام کی آواز کے ساتھ آریان کی درد بڑی کرا بھی سنائی دی۔ زلزلہ آ گیا۔ عرشیا چلاتی ہوئی اٹھی، اتنی تیز آواز پیدا ہونے پھر ارد گرد دیکھنے کے بعد ہوش میں آئی کہ کچھ نہیں ہوا ہے۔ اب کب نے بغیر دماغی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پھر اسے یہ یاد آ گیا کل اس کی آریان کی شادی ہوئی ہے یہ آریان کہاں گیا؟ صبح اتنی صبح تو اس کے فرشتے بھی نہیں اٹھتے۔ ابھی وہ خود سے باتیں کر رہی تھی جب آریان کی درد بڑی پکار سنائی دی۔ میں یہاں ہوں یار! ابھی بیڈ پر بیٹھی ادھر ادھر آنکھیں گھما کر اسے دیکھتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی جب آریان کے بیڈ کے نیچے سے درد بڑی پکار سنائی دی۔ اس نے نیچے جھک کر دیکھا تو آریان سچ میں بیڈ کے پاس چاڑو شانے چت پڑا تھا۔ تم نیچے کیوں سو رہی ہو؟ اس نے حیران پریشان اسے پوچھا۔ میں لیٹا نہیں، مجھے لٹایا گیا ہے، تم نے مجھے لات مار کر نیچے گرا دیا۔ اب پوچھ رہی ہو کیوں نیچے سو رہے ہو؟ اف میری ماں، کمر ٹوٹ گئی میری، اب کیا منہ دیکھ رہی ہو؟ آ کر میری اتنے میں مدد کرو۔ آریان نے اسے بیڈ سے نیچے جھک کے دیکھ کر جھڑکا۔ ہاں میں آئی۔ وہ فوراً بیڈ سے اتر کر اس کے پاس آ کر ہاتھ پکڑ کے اٹھانے لگی۔ اب کیا ہوگا آریان؟ میں تو ایسے ہی سوتی ہوں۔ تو کیا روز؟ اس نے آریان کو بیڈ پر بٹھاتے ہوئے یہ خطرناک خبر۔ کیا تو میں روز اپنی بیوی کے لاتے کھاؤں گا؟ آریان پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مام کو بلاؤ، میری ماں ہی میرے لیے کچھ کر سکتی ہے، تم تو بس مارنے اور باتیں بنانے کے لیے ہو۔ 2 دن ہوئے ہیں شادی کو اور میری کمر توڑ دی۔ آریان کی دہائیاں جاری تھی، اس کو اتنی لگی نہیں تھی جتنی وہ ایکٹنگ کر رہا تھا۔ تو کیا میں ڈاکٹر ہوں؟ مجھے کیوں باتیں سنا رہے ہو؟ تمہاری وجہ سے میری نیند خراب ہوئی۔ کیا میں نے تمہیں کچھ بولا؟ برایا مریض! وہ اسے سنا کر نیچے تائی جان کو بلانے چلے گئے اور آریان صدمے میں لیٹا چھت کو گھورا تھا کہ اپنی قسمت پر روئے یا ہنسے۔ زیغم رات کو سارے معاملات سلجھا کے گھر آئے تو ملازمہ سے پتہ چلا علیزے صبح سے ہی روم سے باہر نہیں نکلی اور اندر ہی روم لا کر چکی ہے۔ زیغم کو بہت افسوس ہوا کہ اس کے ساتھ صبح اپنے رویے پر۔ وہ تو نہیں جانتی تھی کہ زیغم کن کوششوں میں لگا ہے۔ زیغم چاہتا تھا علیزے اپنے مکمل پہچان کے ساتھ دنیا کے سامنے آئے اور اس کو جس بات کا شک تھا اسے یقین میں بدلنا چاہتا تھا، مگر وہ اسے غلط سمجھ بیٹھی۔ اب وہ بیچاری بھی کیا کرے؟ زیغم نے کون سا اسے سچ بتایا ہے؟ اس نے جلدی سے ڈپلیکیٹ کی سے ڈور کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی تو بیڈ پر علیزے اسی طرح لیٹی تھی جیسے وہ صبح چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے کمرے میں آنے اور پاس آ کر بیٹھنے سے بھی کوئی حرکت نہیں کی۔ زیغم نے جیسے ہی اس کا ہاتھ پکڑا تو علیزے اس کا ہاتھ جھٹک کر اٹھ بیٹھی اور روم سے جانے لگی۔ زیغم مسکرائی اس کے ناراض ہونے پر، پھر بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے قریب اپنے ساتھ زبردستی بیڈ پر بٹھایا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں؟ اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر سہلاتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اپنی قسمت پر بھروسہ نہیں، علیزے ایسے ہی منہ دوسری طرف کیے بولی، لہجہ اب بھی ناراضگی لیے ہوئے تھا۔ میری طرف دیکھو۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ اب دونوں کے چہرے بے حد قریب تھے، دونوں کی سانسیں ایک دوسرے کی سانسوں سے ٹکرا رہی تھی۔ 2 دن بعد پریس کانفرنس ہے، میری ہماری شادی کے بارے میں بتانا ہے، جس میں تم بھی شرکت کرو گی۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے پوچھ رہا تھا۔ اب تو خوش ہونا۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھ کے اس کے خوبصورت چہرہ آنکھوں میں بسائے پوچھ رہا تھا۔ علیزے کے نام میں سر ہلانے پر اس نے مسکراتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا۔ یہ تو حسن والوں کی عادت ہے۔ زیغم والہانہ اس کی طرف جھکا۔ ستانا، ترسانا، رونا اور ناراض ہو جانا۔ عشق یہ ہے کہ محبوب کے تمام ظلم فراخ دلی سے برداشت کرے اور وہ سب کرے جو مزاج یار میں آئے۔ زیغم نے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیا اور اس کے بالوں میں منہ چھپا کر لیا۔
ویسے اتنی ظالم کیوں ہو تم؟ ہاں، وہ خمار بڑے لہجے میں اس کے کان میں سرگوشی میں بولا۔ اس کی آنکھوں میں نشہ سا بڑھ رہا تھا، وہ بہک رہا تھا۔ زیغم نے اپنی گرفت سہد کرتے اس کے ہونٹوں پر ایک شرارت کی۔ علیزے پوری کانپ گئی۔ چھوڑے ہان، کیا کہا؟ چھوڑیے ہان۔ او مائی گاڈ، آج پہلی بار یہ نام مجھے اتنا خوبصورت لگا ہے۔ ہان کی جان، اب سے تم اسی نام سے پکارو گی مجھے۔ اس نے علیزے کو اٹھا کر گھما دیا، وہ تو اس پر فدا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ چلو چل کر کھانا کھاتے ہیں، مجھے اور بھی بہت سی باتیں منوانی ہیں آپ سے۔ اس کے ساتھ چلتی ہوئی حق سے فرمائش کر رہی تھی، ہر بات مانوں گا، بس تم خفا نہیں ہوا کرو اور اپنے حسن کی خیرات دیتی رہا کرو۔ زیغم اس کی طرف جھکنے لگا تو وہ اسے دور ہو کر کر کے اس نے سر جھٹکا۔ زیغم ہنستے ہوئے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ ابھی وہ ڈنر کر کے روم میں آیا تھا جب اس کے موبائل پر تیمور علی خان کی کال آنے لگی۔ السلام علیکم چچا جان۔ وعلیکم السلام۔ یہ ہم کیا سن رہے ہیں زیغم خان؟ تم یہ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ خان لالا بہت غصے میں ہے، انہوں نے ابھی مجھے کال کر کے بات سنائی ہے، کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا تم کچھ دنوں بعد اس لڑکی کو چھوڑاؤ گے جہاں سے لائے ہو۔ اب یہ میڈیا تک بات پہنچ گئی اور تم بے خبر تھے۔ میں نے ابھی تو بات سنبھالنے کے لیے میں نے یہ کہہ کر انہیں یقین دلا دیا ہے کہ یہ سب غلطی سے ہوا ہے، اور اب تم پریس کانفرنس میں یہ غلط فہمی دور کر کے سب ٹھیک کرنے والے ہو۔ وہ تم سے ساتھ خفا اس لیے مجھے بات کرنے کا کہا۔ وہ کافی فکر مند انداز میں اسے سمجھا رہے تھے، لیکن چچا جان میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ پریس کانفرنس میں میں نے اس لیے رکھی ہے کہ میں علیزے کو اپنی بیوی کے طور پر دنیا کے سامنے متعارف کروانا چاہتا ہوں، اور اب سب کو بھی علیزے کو اپنی بیوی کے طور پر قبول کرنا ہوگا، میری بیوی کے طور پر قبول کرنا ہوگا۔ وہی میری خاندانی بیوی ہے اب سے۔ نہ میں کبھی علیزے کو چھوڑوں گا، نہ دوسری شادی کروں گا۔ آپ یہ بات بابا جان کو بھی بتا دیجیے گا۔ اس کا انداز اٹل تھا، وہ کسی قیمت پر اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ یہ بات تیمور خان سمجھ گئے تھے۔ ٹھیک ہے زیغم خان، جب تم نے فیصلہ کر لیا ہے تو اب اس طوفان سے نمٹنے کے لیے تیار رہنا، کیونکہ اب تم نے اپنے باپ کے ساتھ جنگ شروع کر لی ہے، کیونکہ تم اور خان لالا اپنی ضد کے پکے ہو۔ نہ وہ پیچھے ہٹیں گے، نہ ہی تم۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہے۔ کاش میں بھی یہ سب کر لیتا، تھوڑی ہمت کر لیتا تو آج یوں پچھتاوے میں زندگی نہ گزار رہا ہوتا۔ ان کا لہجہ افسردہ ہو گیا۔ شکریہ چچا جان، میں جانتا تھا آپ میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھ پر بھروسہ رکھیے، پھر بات ہوتی ہے۔ وہ کال کر جیسے ہی پیچھے مڑا، علیزے کھڑی اس کی سب باتیں سن رہی تھی۔ آپ یوں میرے لیے اپنوں کے لیے برے بان رہے ہیں؟ زیغم اس کی بات پر مسکرایا۔ اس کے قریب آ کر کندھے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر بولا، تم بھی تو میری اپنی ہو، لیکن میرے اور اپنے بارے میں سوچو، کب تک دور رہ کر مجھے یوں سزا دینے کا ارادہ ہے؟ زیغم نے اسے خود سے قریب کیا۔ علیزے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ شخص تم سے بہت محبت کرتا ہے، تم اس کا حق ہے، یہ تمہارا شوہر ہے۔ دل نے اسے سمجھایا، جبکہ اس کے وجود سے اٹھتی پرفیوم کی خوشبو اپنے حصار میں لے رہی تھی۔ زیغم کی آنکھوں میں اس کے لیے اتنی شدت تھی کہ علیزے کا دل ان پناہوں میں جانے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ اس نے بے احتیاط اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اپنے گرد پہلے پیار بڑے حصار کو وہ پوری طرح محسوس کرنے لگی، اور زیغم خان اپنی شدتیں اس پر لٹانے لگا۔ کتنے ہی پل خاموشی سے گزر گئے جب موبائل کی آواز سے وہ ہوش میں آئی اور ایک جھٹکے سے اس کے حصار کو توڑ کر دور ہوئی۔ علیزے کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ علیزے زیغم اس کی طرف بڑھا تو وہ اس کے سائڈ سے نکل کر باتوں میں بند ہوگی۔ زیغم کو اس کا یوں دور ہونا بالکل پسند نہیں تھا۔ اس نے غصے سے دیوار پر ہاتھ مارا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اب کیا ہو گیا ہے جب سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اسے علیزے کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ علیزے بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ کافی دیر بعد وہ باہر آئے تو اس کا چہرہ اور آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ علیزے خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی، دل کہہ رہا تھا زیغم کی ہو جائے، اور دماغ اسے آنے والے کل سے ڈرا رہا تھا۔ تم کسے سزا دے رہی ہو، مجھے یا خود کو؟ زیغم نے اس کے رونے سے سرخ ہوتی آنکھیں اور چہرہ دیکھ کر کہا، مگر وہ بنا کچھ بولے سر تک کمبل تان کر لیٹ گئی اور بے آواز آنسو بہانے لگی۔ زیغم بے بسی سا اسے دیکھ کے اب اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ آج اس کی پریس کانفرنس تھی۔ اس دن کے بعد زیغم علیزے کے قریب نہیں آیا تھا۔ زیغم آیا تو علیزے تیار کھڑی تھی، شلوار قمیص میں ملبوس، دوپٹہ سلیقے سے سر پر سیٹ کیے، میک اپ سے پاک چہرہ، پھر بھی اس کا پاکیزہ چہرہ چاند کی طرح روشن تھا۔
زیغم نے ہاتھ آگے کیا تو علیزے نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور باہر نکل آئے۔ میڈیا والوں کے لیے اس نے لان میں انتظام کیے تھے۔ سامنے ایک ٹیبل تھی جس پر مائک تھے، اس کے گارڈ آس پاس کھڑے تھے۔ زیغم کے ساتھ علیزے بیٹھی تھی۔ سب رپورٹر سامنے چیئر پر بیٹھے تھے، اس کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جب زیغم نے اپنی باری اور دلکش آواز میں بولنا شروع کیا، آج میں اس پریس کانفرنس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں نے علیزے کو بنا نکاح کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، سو میں نے سوچا کہ اب سب کو جواب دے دیا جائے، کوئی دوبارہ مجھ پر یا میری بیوی پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ زیغم نے شیرحان کو نکاح نامہ دکھانے کا اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے سب کو اب یقین آ گیا ہوگا، علیزے زیغم خان میری شرعی اور قانونی بیوی ہے۔ رپورٹرز جلدی جلدی لکھ رہے تھے، سر یہ نکاح ہوا کب اور آپ نے اس نکاح کو اب تک خفیہ کیوں رکھا؟ اس میں سے ایک رپورٹر لڑکی نے سوال کیا۔ پہلی بات یہ کہ نکاح خفیہ نہیں تھا، بس کچھ وجوہات کی وجہ سے دیر ہوئی، اور رہی کب اور کیسے ہوا تو یہ میری پرسنل لائف ہے، میں کیا کرتا ہوں، کیوں اور کب کرتا ہوں، یہ سب آپ کے لیے اہم نہیں۔ ہر انسان کی اپنی ذاتی زندگی ہوتی ہے جس میں وہ اپنی مرضی کے فیصلے کبھی بھی کسی بھی وقت کر سکتا ہے۔ ایسے سارے وقت میں علیزہ خاموشی سے سب کی سن رہی تھی۔ سر کیا میم آپ ہی کے خاندان میں سے ہے؟ آپ کی ریلیٹیو ہیں؟ جی یہ میری کزن ہوتی ہیں۔ علیزہ حیرت سے اس کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اتنا جھوٹا ہے یہ شخص، آخر سیاسی شخصیات جو ہے۔ تمام سوالات ختم ہونے کے بعد زیغم نے شیرحان کو اشارہ کیا اور خود اٹھ کھڑا ہوا۔ زیغم نے علیزہ کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھا۔ گارڈ بھی اس کے چاروں طرف چلنے لگے۔ زیغم اس کے ساتھ اندر کی طرف چل دیا اور میڈیا والے ریفریشمنٹ والی سائڈ پر چلے گئے۔ ناظرین یہ جو نکاح نامہ آپ کو ٹی وی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے یہ کسی اور کا نہیں بلکہ معروف سیاستدان شبیر علی خان کے بیٹے زیغم یار خان کا ہے، جن کے بارے میں کچھ دن پہلے نیوز چل رہی تھی کہ انہوں نے ایک لڑکی کو بغیر نکاح کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ تو آج اس نکاح نامے کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بات واضح کر لی ہے کہ علیزہ تیمور ان کی خاندانی وائف ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ ان کے ہی ریلیٹیو ہے۔ جی بالکل ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں نکاح نامے پر آج سے 1 ماہ قبل کی ڈیٹ، یعنی جس وقت سے علیزہ تیمور خان ان کے ساتھ ہی ترکی میں اپنے گھر میں بیٹھے، سامنے انگلش میں چلتی ہوئی پاکستانی نیوز دیکھ کر شبیر علی خان پاگل سے ہو گئے اور فوراً موبائل اٹھا کر زیغم خان کو کال ملانے لگے۔ اب وہ ایک پل بھی یہاں نہیں رک سکتے تھے، انہوں نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ عرشی جلدی سے اٹھ جاؤ، آفس کے لیے لیٹ ہو رہا ہوں۔ آریہ نے سوئی ہوئی عرشیہ پر سے کمفرٹر کھینچا۔ کیا مصیبت ہے، جاؤ میری جان چھوڑو۔ عرشیہ نے کمفرٹر منہ تک اوڑھا۔ آریہ نے اس کے منہ پر سے کمفرٹر اٹھا کر اس کے ہونٹوں پر جھکیا۔ اب اٹھ رہی ہو یا میں بھی تمہارے ساتھ لے جاؤں پھر تم جانتی ہو کیا ہوگا۔ عرشیہ کی نیند ایک پل میں غائب ہوئی اور وہ اٹھ کر آریان کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کو دل ہی دل میں گالیاں دیتی باتھ روم میں گھس گئی۔ جلدی آنا، اب بھی اپنا کام بھی کرنا ہے تمہیں، آریان نے شرارت سے پیچھے سے آواز لگائی اور وہ جل بھن گئی۔ اس کی بات پر وہ جانتی تھی کس کام کی بات کر رہا ہے۔ روز اس سے ٹائی بنواتا اور پھر جو اس کی چھچوڑی حرکتیں شروع ہوتی تو آدھا گھنٹہ عرشیہ کو صحیح میں لگ جاتا۔ آج علیزہ بہت خوش تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اپنے اور زیغم کے بیچ کی یہ دوریاں ختم کر دے گی، اسے بتائے گی کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ آج پوری دنیا کے سامنے اسے اپنی بیوی مان کر زیغم نے اس کا بھروسہ جیت لیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی زیغم عام مردوں جیسا بالکل نہیں ہے۔ اس دن کے بعد سے علیزہ خود بھی بے چین تھی جب اس نے زیغم کو خود سے دور کیا تھا۔ ایک پل کے لیے بھی اس کے دل نے اسے سکون سے بیٹھنے نہیں دیا تھا۔ آج وہ بار بار زیغم کو ہی دیکھے جا رہے تھے۔ یہ بات زیغم نے بھی محسوس کر لی مگر ظاہر نہیں کیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ علیزہ بھی اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ 2 دن سے اس کی بے چینی بھی نوٹ کر رہا تھا، اب بھی کانفرنس کے بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی توجہ چاہتی ہے مگر وہ چاہتا تھا کہ علیزہ اپنے منہ سے خود اس کے ساتھ کا اظہار کرے۔ علیزہ نے اتنا ستایا زیغم کو، اس کا تو اتنا حق بنتا ہے نا کہ وہ بھی اسے تانگ کرے، خود اس کے منہ سے اظہار سننے۔ وہ آج رات علیزہ کے لیے فارم ہاؤس میں کچھ اسپیشل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، پھر دیکھتا وہ کیسے اپنا دامن بچاتی ہے، کیسے اس سے اظہار نہیں کرتی ہے، اور جب علیزہ اس سے اپنی محبت کا اپنے ساتھ کا وعدہ کرے گی تو وہ اپنی برسوں کی محبت اس پر برسائے گا، اس کا پورا اپنی محبت سے مہکائے گا۔ زیغم اپنے خیالوں میں کھویا تھا۔ علیزہ کی آواز آئی، وہ علیزہ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیسے بات کرے، کیسے اپنے دل کی بات کہے۔ آج تک ایسی فیلنگ اس نے کسی کے لیے محسوس نہیں کی تھی۔ ایک عجب سے شرم و حیا محسوس ہو رہی تھی۔ زیغم سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، تو اب کیوں؟ علیزہ کی حالت ایسی تھی، کچھ بولتے بولتے سوچوں میں کھو جاتی، کہنے کی کوشش کرتی چپ ہو جاتی،
ہاں بولو کیا بات ہے؟ زیغم آفس کے لیے تیار ہوتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں ایک نظر سے دیکھا، بولا جو ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتی. آج پہلی بار زیغم کو کنفیوز لگی. کچھ نہیں، آپ جب آفس سے آئیں گے پھر بات کریں گے. اس نے ایک سانس میں بات بول دی. زیغم مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا اور گال تھپتھپا کر بولا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا. علی سے نظر چکا کھڑی رہی. اسے ایسا لگ رہا تھا اگر اس نے ابھی اپنے دل کی بات زیغم خان کو نہیں بتائی تو پھر کبھی نہیں بتا پائے گی. اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا زیغم کو روک لے، اسے کہیں نہیں جانے دے. اس کا دل کہہ رہا تھا زیغم اسے ہمیشہ کے لیے دور جا رہا ہے. یہ نیوز جانے کس کس پر بجلی بن کر گری تھی. تیمور علی خان پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسکرین پر جتنی نیوز دیکھ رہے تھے، سامنے ہو بہو مریم کی شکل کی لڑکی زیغم یارحان کے ساتھ بیٹھی تھی اور وہ اپنی بیوی کی حیثیت سے متعارف کروا رہا تھا. پہلے والی تصاویروں میں علیزے کی شکل واضح نہیں تھی. میڈیا نے یہ شاید زیغم خان کے ڈر سے کیا تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر یہ نیوز اور تصویریں تو دی مگر اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تھے. ہر تصویر میں علیزے کا چہرہ چھپا ہوا تھا جب تک زیغم خان خود اپنی بیوی کو کیمرے کے سامنے نہیں لاتا. اسی وجہ سے تیمور خان اب تک انجان تھے. ناظرین، یہ جو نکاح نامہ آپ کو ٹی وی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے یہ کسی اور کا نہیں بلکہ معروف سیاستدان شبیر علی خان کے بیٹے زیغم یارحان کے نکاح کے پیپر ہیں، جن کے بارے میں کچھ دن پہلے نیوز چل رہی تھی کہ انہوں نے ایک لڑکی کو بغیر نکاح کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور ان دونوں کے بیچ غلط تعلقات ہیں. تو آج اس نکاح نامے کے ساتھ انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ علیزہ تیمور ان کی خاندانی وائف ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ انہی کی ریلیٹیو ہے. علیزہ تیمور، انہوں نے سرگوشی میں دہرایا، جو بالکل سخت بت کی طرح اسکرین کو دیکھ لیتے تڑپ اٹھے. میری بیٹی لیزے، ہاں یہ میری بھی بیٹی ہے. وہ پاگل سے ہونے لگے. بوکھلاہٹ میں ادھر ادھر چکر لگاتے ہوئے خود سے بولے گے. تیمور علی خان کو لیزے کو ایک نظر دیکھ کر یقین ہو گیا کہ انہی کی کھوئی ہوئی بیٹی ہے. خون کی کشش جو تھی اب بس اس سے اپنے سینے سے لگا کر برسوں کے تڑپتے دل کو سکون حاصل کرنا چاہتے تھے. علیزہ کی یاد ان کے دل کا روگ بن گئی تھی. اگر ان کی بیٹی نے انہیں معاف کر دیا تو وہ سکون سے مر سکیں گے. اب ویسے بھی ان کے دل میں جان نہیں رہی تھی، نہ دل کچھ ٹھیک کام کرتا تھا. وہ فوراً اپنے ملازم کو گاڑی تیار کرنے کا کہہ کر وائٹ ہاؤس کی طرف نکلے تھے. ایسی بے چینی اور بے قراری تھی کہ دل کرتا تھا اڑ کر پہنچ چچا اپنی بیٹی کے پاس. بار بار ڈرائیور کو بولے جا رہے تھے تیز چلاؤ. دوپہر 2 بجے شبیر علی خان کی کال آئی. وہ سمجھ گیا تھا کہ بابا جان کو اس کے کارنامے کی خبر ہو چکی ہے. انہوں نے بھی نیوز دیکھ لی مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی. وہ ہر چیز کے لیے تیار تھا. السلام علیکم بابا جان. اس نے کال پک کرتے ہی سلام کیا تو وہ بنا سلام کا جواب دیے غصے سے شروع ہو گئے. زیغم خان، یہ تم نے کیا کیا کہ ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا. ایک طوائف زادی کو ہمارے گھر ہمارے خاندان کی بہو بنا کر ساری دنیا میں اعلان کرتے پھر رہے اور اسے بھی دل نہیں بڑھا. تو میری ہی خاندان کی لڑکی بنا دیا تم نے. میرے برسوں کی بنائی ہوئی عزت، رتبہ، مقام تم نے سب ختم کر دیا. وہ دوسری طرف پوری قوت سے دوڑ رہے تھے. بس بابا جان بس. علیزہ میری بیوی ہے اور میں نے وہی کیا جو مجھے صحیح لگا. اب میں علیزہ کے بارے میں کوئی غلط بات برداشت نہیں کروں گا. دوسری طرف زیغم بھی غصے میں آ گیا تھا تو انہی کا بیٹا ضدی خود سر گھمنڈی غصیلا اپنے آگے کسی کی نہ سننے والی، یہ سب انہی کا تو سکھایا ہوا سبق ہے. کان کھول کر سن لو زیغم خان، ہماری نسل ایک طوائف سے نہیں چلے گی. یہ میرے جیتے جی کبھی نہیں ہوگا. اور اب میں آ کر اس لڑکی کا ہی قصہ ختم کروں گا، پھر دیکھتا ہوں تم کس کے لیے بغاوت کرتے ہو. شبیر علی خان نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا اور زیغم جانتا تھا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کر کے ہی رہیں گے. خبردار بابا جان، اگر لیزہ کو کچھ بھی ہوا تو میں خود کو ختم کر لوں گا. پھر آپ اپنی نسل کو آگے بڑھا لیجیے گا. جب بیٹا ہی نہ رہے گا، جس حسب نسب اور نسل پر آپ کو بہت غرور ہے. اس کے بعد سن کر شبیر علی خان نے فوراً فون بند کر دیا. بیٹے کی اس دھمکی نے ان کے سارے الفاظ ختم کر دیے تھے. اب وہ سوچ سمجھ کر انہیں قدم اٹھانا تھا. جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتے تھے اور اس لڑکی کو اپنے خاندان میں برداشت نہیں کر سکتے تھے. اپنے باپ کی بات سے ان کا زیغم ڈر گیا تھا اور فوراً گھر کی طرف نکلا. وہ نہیں چاہتا تھا بابا جان علیزہ کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچائے. وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وائٹ ہاؤس میں ان کے جاسوس اور وفادار ملازم بھی ہے جو ان کی ایک اشارے پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سب میٹنگ کینسل کر دو، ڈنر سب کچھ کل پر ڈال دو. اپنے ساتھ تیز چلتے مینیجر اور سیکرٹری کو اس نے حکم دیا جو ہاتھ میں ٹیپ لیے آج کی میٹنگ اور ڈنر کا بتا رہی تھی کہ یہ کتنے امپورٹنٹ ہے. دوسرے ممالک کے ڈیلز کے ساتھ آج ان کا ڈنر تھا اور میٹنگ کینسل کرنے سے اسے کتنا نقصان ہو سکتا تھا. مگر زیم کو پرواہ نہیں تھی. وہ اپنی بات کہہ کر باہر نکلا
اور گاڑی میں بیٹھ کر فل سپیڈ پر چھوڑ دی۔ پیچھے گارڈ کی گاڑی بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ ابھی ملازمہ آریان کے لیے جوس رکھ گئی تھی جب عرشیہ باتھ روم سے باہر آئی۔ آریان جاگنگ سے آنے کے بعد اورنج جوس پیتا تھا اور عرشیہ جانتی تھی ابھی آنے کے بعد وہ گناہ اس سے اپنے فضول کام کروا کر اس کی جان ہلکان کرے گا، اسی لیے عرشیہ تھوڑی پر انگلی رکھے کوئی شیطانی منصوبہ بنانے لگی جس سے اس کی جان بھی چھوٹ جائے، اس کا نام بھی نہ آئے۔ آ گیا، وہ چلا کر خوشی سے اچھل پڑی۔ عرشیہ جلدی سے کچن سے ایک چیز لائی اور آریان کے جوس میں ملا دیا۔ ابھی وہ چمچہ ہلا ہی رہی تھی جب کمرے سے باہر قدموں کی آواز آئی۔ وہ فوراً منہ کو او کی شکل بنا دی، جلدی سے پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ آریان کان میں ہینڈ فون لگائے کسی سے بات کرتا ہوا کمرے میں آیا اور اپنا جوس اٹھا کر پینے لگا۔ اس کو جوس کا ٹیسٹ کچھ عجیب سا لگا مگر اس نے نظر انداز کیا اور دوسرا سپ لیا۔ عرشیہ اسے خوف سے دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی اس کا کام ہو جائے۔ خوف اس بات کا تھا کہیں پلان فیل نہ ہو جائے۔ نو آج کی میٹنگ سوری ایک سیکنڈ پلیز، اس نے دوسری طرف معذرت کی۔ اسی وقت آریان بیچارے کی رکی رکی آواز آئی، اسے بولنے میں پرابلم ہو رہی تھی۔ آریان نے کھانس کر اپنا گلا صاف کیا اور دوبارہ بولنے کی کوشش کی۔ اللہ تیرا شکر شکر۔ عرشیہ نے پہلے شکر کیا، پھر اسے دیکھتے ہوئے پردے کے پیچھے سے منہ نکال کر کھڑی اس کے کھانسنے پر اس کی اس طرح ایکٹنگ کرنے لگی۔ آیا بڑا بیوی یہ کر دو، بیوی وہ کر دو، جب کام ہی کروانا تھا تو مجھ سے کیوں شادی کی، ماسی سے کر لیتے کمینہ نہ ہو تو۔ بیچاری کام سے بھاگنے والی عرشیہ جلے دل سے سوچ رہی تھی۔ ہنی مون سے واپسی پر آریان نے اسے کاموں میں لگا دیا تھا تاکہ وہ اس کے ساتھ کوئی شرارت نہ کر سکے، مگر اس کا نام بھی عرشیہ ہے، شیطان کی حالہ۔ یہ نام بھی بچپن میں آریان نے ہی رکھا تھا۔ فاروق صاحب میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، آدھی بات اس نے اشارے میں سمجھائی ان کو۔ ابھی آریان گلا پکڑ کے اپنی قیافت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا جب اسے دبی دبی ہنسی کی آواز آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک طرف سے پردے کے پیچھے کوئی کھڑا محسوس ہوا۔ اس نے اٹھ کر قریب آتے ایک جھٹکے سے پردہ سرکایا تو سامنے عرشیہ کھڑی اپنی ہنسی رکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ دوسری طرف آریان اسے غصے سے گھور رہا تھا، وہ سمجھ چکا تھا جو اس کے ساتھ کچھ غلط عرشیہ نے ہی کیا ہے، جب بھی چھپ کر اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے زبردستی باہر لایا اور وہ آریان میں نے جوس میں کچھ نہیں ملایا، تمہاری قسم، اپنی جان بچانے کے لیے وہ اس کی جھوٹی قسم کھائے گی۔ آریان کا دماغ گما ہوا تھا۔ آریان اسے غصے سے ٹیبل کے پاس لایا اور جوس پینے کا اشارہ کیا۔ اب وہ بول تو سکتا نہیں تھا، نہیں میں ناشتہ کروں گی۔ ابھی وہ معصومیت سے ایسے بولی جیسے ان دونوں کے بیچ دوستانہ ماحول ہو اور آریان اسے پیار سے پکڑ رہا ہو، جبکہ آریان اسے غصے سے گرا گلاس اٹھا کر اس کے منہ کی طرف لے گیا۔ اب عرشیہ خود کیسے یہ زہر پی سکتی تھی جس میں دل کھول کر اس نے ٹاٹری پاؤڈر ملایا تھا۔ او تائی جان، آریان نے ایک جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور دروازے کی طرف اس کی پیٹھ تھی جس کا فائدہ اٹھا کر عرشیہ ایک سیکنڈ سے پہلے ڈریسنگ روم میں گھس گئی اور اندر سے لاک لگا کر اوپر کی کنڈی پہ لگا دی۔ اب آریان دروازہ پیٹ رہا تھا مگر جہاں پر واقع تھی وہ سکون سے بیٹھ گئی جیسے پتہ نہیں کتنی محنت کر کے آئی ہو۔ آریان جلتا کوٹا تیار ہو کر آفس چلا گیا تھا۔ عرشیہ روم سے باہر آئی اور ڈٹ کے ناشتہ کیا اور پورے دن خوشی سے جھومتے گزارا۔ آنے والے وقت سے انجان اور آفس میں آریان بیچارہ سب کو اشارے میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہاں کوئی گونگے بہرے تھوڑی تھے جو سمجھ جاتے